الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک مبارک ارشاد پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے، عمل کی توفیق مل جائے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر. عام طور پر نماز پڑھنے والے لوگوں کو یاد رہتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں فرمایا کہ فصل لربک وانحر. کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور وانحر، قربانی کیجیے. تو نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی عبادتیں انسانوں پر لازم کی ہے اور مختلف قسم کی عبادتوں کا حکم دیا. ایک قسم کی عبادت تو وہ ہے جس کو انسان اپنے بدن کے ذریعے کرتا ہے، جیسے نماز ہے تو انسان اپنے بدن کے ذریعے نماز پڑھتا ہے. اسی طریقے سے قرآن ہے تو اپنے بدن کا ایک عضو جو زبان ہے اس کے ذریعے اس کو پڑھتا ہے. تو ایک قسم کی عبادت تو ہے جسے انسان اپنے بدن کے ذریعے انجام دیتا ہے، اور دوسری قسم کی عبادت وہ ہے جسے انسان اپنے مال کے ذریعے انجام دیتا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے تو مال کے ذریعے انجام دیتا ہے، قربانی ہے تو مال کے ذریعے انجام دیتا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان وہ اپنے بدن کا بھی استعمال کرتا ہے اور مال کا بھی استعمال کرتا ہے. تو تین طرح کی عبادتیں ہو گئی. ایک عبادت تو وہ ہے جس میں انسان کا صرف بدن لگتا ہے، اور دوسری عبادت وہ ہے جس میں انسان کا صرف مال لگتا ہے، اور تیسری عبادت وہ ہے جس میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. تو اس میں انسان کا بدن لگتا ہے تو اس کے تحت بدن کے ذریعے جتنی بھی عبادتیں انجام دی جاتی ہے ان سب کا گویا کہ اس کے تحت ذکر آ گیا کہ جو عبادتیں بھی بدن کے ذریعے انجام دی جاتی ہے وہ ساری عبادتیں ادا کیجیے. فصل لربک، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. دوسرا عمل بیان کیا وانحر، قربانی کیجیے. اور قربانی جو ہے یہ مالی عبادت ہے. تو اس میں مالی عبادتیں جتنی بھی ہے وہ اس کے ذیل میں اور اس کے ضمن میں، اس کے تحت میں وہ ساری عبادتیں آ جاتی ہیں. اور دو ہی قسم کی عبادتیں، یا تو مال کے ذریعے انجام دی جانے والی عبادت یا پھر بدن کے ذریعے انجام دی جانے والی عبادت، یا دونوں کو ملا کر انجام دینے والی عبادت. تو گویا کہ ساری عبادتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے جو دو جملے میں فرما دیا ہے. یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. آج جو ہے 8ویں تاریخ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، اور کل 9 ذی الحجہ ہے. کل سنیچر کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے. کل 9 ذی الحجہ ہے اور پرسوں جو ہے 10 ذی الحجہ ہے. تو ان 2 دنوں میں ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں اسی سے متعلق کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. کل جو ہے 9 ذی الحجہ ہے، ہفتے کا دن. اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفے کا دن. اس میں کیا کام کرنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے؟ تو احادیث مبارکہ کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 3 کام کرنے چاہیے. عرفہ والے دن انسان کو 3 کام کرنے چاہیے. ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ 3 کام ضرور کرے. سب سے پہلا کام تو کل صبح فجر کی نماز سے تکبیر تشریق کا ہے. سب سے پہلا کام فجر کی نماز پڑھتے جیسے ہی سلام پھیریں گے
تو ہر شخص چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے ایک رکعت چھوٹ گئی ہو، چاہے دونوں رکعت چھوٹ گئی ہو، چاہے گھر میں نماز پڑھے چاہے مسجد میں نماز پڑھے، جہاں پر بھی وہ فرض نماز پڑھے گا، تو چاہے مرد ہو چاہے عورت، مرد ہے تو بلند آواز سے زور سے، اور عورت وہ آہستہ آواز، ایک مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آسان سے جملے ہیں، ان کو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتی، جیسے ہی دوسرا سلام پھیریں گے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی، امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی، اسی طریقے سے مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بھی، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی، اور اسی طریقے سے مرد ہے تو بھی، عورت ہے تو بھی، دونوں کے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے جو بھی نماز پڑھے گا فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ ان الفاظ میں تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آسان سا کام ہے۔ تو کل صبح فجر کی نماز سے یہ عمل شروع ہو جائے گا اور مسلسل 4 دن تک یہ عمل چلے گا، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، اس کے بعد 5ویں دن جو ہے پورے دن نہیں پڑھنا ہے اس میں، بلکہ 5ویں دن فجر، ظہر اور عصر کے ٹائم اس تکبیر کا عمل، یہ تکبیر والا عمل جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، گویا کہ 4 دن پورے 5 نمازوں میں اور 5ویں دن صرف 3 نمازوں، تو گویا کہ 4 دن کی 5 نمازیں، 1 دن کی 5 نماز، 2 دن کی 5 10، 3 دن کی 5 15 اور 4 دن کی 5 کتنی ہو گئی 20 نمازیں، اور 5ویں دن کی جو ہے 3 نماز ہے، تو اس طریقے سے 23 نمازیں بنتی ہیں، اور پرسوں عید کا دن ہے تو عید کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، تو اس طریقے سے کل 24 نمازوں میں ہمیں یہ تکبیر کہنی مسلسل۔ 9 ذی الحجہ جو کل کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، فجر کی نماز سے اس عمل کو اور اس کام کو شروع کرنا ہے، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ہر آدمی کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو پہلا کام ہے جو کل فجر کی نماز سے شروع ہوگا۔ دوسرا کام وہ بھی کل سے متعلق ہے، یوم عرفہ سے متعلق ہے، 9 ذی الحجہ سے متعلق ہے، وہ ہے دوسرا کام، دوسرا عمل روزہ رکھنا، یوم عرفہ میں روزہ رکھنا۔ ویسے تو ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزانہ ہی روزہ رکھنی چاہیے اور اس کی بڑی فضیلت، لیکن اب تو باقی دن گزر گئے، لیکن کل کا دن ابھی ہمارے پاس ہے، موقع ہے ہمارے پاس کہ کل ہم روزہ رکھ لیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت اور کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، ایک اگلے سال اور ایک پچھلے سال، 2 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو ایک دن روزہ رکھنا ہے، چند گھنٹے روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہمارے 2 سال کے گناہ اگر معاف ہو جاتے ہیں تو بہت ہی سستا سودا ہے۔ اسی لیے ہر شخص ارادہ کرے کہ کل مجھے یہ دوسرا عمل بھی کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، خود بھی روزہ رکھے اور گھر میں جو دیگر افراد ہیں، عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، جو استطاعت اور قوت اور طاقت رکھتے ہیں وہ اس عمل کو بھی ضرور کریں۔ اور اس عمل کی فضیلت بھی بتا دی گئی کہ اس کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہر شخص ارادہ کر لے کہ کل مجھے روزہ بھی رکھنا ہے، رکھیں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 عمل ہو گئے کل کے، اور تیسرا عمل جو عرفہ کے دن کا ہے وہ ہے دعا، وہ ہے دعا کرنا۔ کچھ دیر بیٹھ کر کے جہاں پر بھی ہوں، چاہے آپ کھیت میں کام کر رہے ہوں، چاہے باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے گھر میں بیٹھے ہوئے، چاہے مسجد میں، جہاں پر بھی ہو وہیں پر دعا کر لیں۔ دعا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھے تبھی دعا کریں، نہیں، آپ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر کیا کر لیں، بستر پہ لیٹے ہوئے تو لیٹے لیٹے ہوئے دعا مانگ لیں۔ باقی ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو،
ادب یہ ہے کہ باوضو ہو، قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگے، یہ سب آداب ہیں۔ لیکن آدمی اگر چاہے تو بستر پر سویا ہوا ہے، لیٹے لیٹے ہی کیا کر سکتا ہے؟ اپنے دل میں دعا مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، زبان سے بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اس طریقے سے مختلف دعائیں ہیں، آپ دن بھر دعا مانگتے رہے تو کل جو 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن ہے، یہ دعا کا دن بھی ہے۔ بلکہ بہت سارے اللہ والوں سے یہ منقول ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تو اپنی دعاؤں کو عرفہ کے دن کے لیے بچا کر رکھتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کہ کب عرفہ کا دن آئے گا اور ہم دعا مانگیں۔ ایک اللہ والے نے یہ فرمایا کہ میں نے جب بھی عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی تو 1 سال گزرنے سے پہلے میں نے اس دعا کو مقبولیت کی حالت میں دیکھا، اور اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ۔ تو اس لیے کل کا تیسرا عمل ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ صبح میں دعا کر لے، 2 گھنٹے کے بعد پھر 2 منٹ دعا کر لے، 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر گزرے، پھر 2-3 منٹ دعا کر لے۔ اور میں نے بتا دیا کوئی ضروری نہیں کہ باقاعدہ آدمی وضو بھی کرے اور باقاعدہ کیا مسجد میں بھی آئے، نہیں، آپ جہاں پر ہے دکان میں وہیں پر دعا مانگ لے، آپ کام کرتے ہوئے دعا مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اور ہر ایک کی دعا سنتا ہے، ہر جگہ اور ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ اسی لیے اس اہم موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو کل کے یہ 3 کام ہیں، کل کے یہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام ہے کہ صبح فجر کی نماز سے تکبیر تشریق کا عمل شروع کر دے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کل روزہ رکھے، خود بھی روزہ رکھے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، دوسروں کو بھی ترغیب دے، دوسروں کو بھی دعوت دے، ترغیب دے، شوق دلائے کہ کل روزہ رکھنے سے، ایک دن روزہ رکھنے سے اتنی ساری فضیلت حاصل ہو جائے گی، اتنے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر آدمی شوق کے ساتھ روزہ رکھے۔ اور تیسرا عمل ہے کہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ، جیسے جیسے موقع ملتا جائے آدمی مختلف موقعوں پر اور مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف قسم کی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے گاؤں والے کے لیے، اپنے ضلع والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے مختلف موقع پر۔ یہ 3 عمل ہو گئے کل کے۔ اور پرسوں ہے بقرعید کا دن، 10 ذی الحجہ، اس میں 2 کام کرنے۔ ایک کام تو نماز پڑھنی ہے بقرعید کی، جس کو ہر آدمی کیا کر لیتا ہے، چاہے شوق سے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ لے یا لوگوں کے طعنے کے ڈر سے پڑھ لے۔ پڑھتا ہے تو ہر آدمی ہے، ورنہ کیا سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ تو بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو بعض لوگ اس ڈر سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، عید کی نماز پرسوں تو ایک عمل یہ ہے، اور عید کی 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو پہلا عمل ہو گیا 2 رکعت نماز کا پڑھنا واجب۔ دوسرا عمل جو ہے پرسوں وہ ہے قربانی کرنے کا۔ قربانی کرنے کا، عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ یہ دونوں عمل ہے، 2 عمل ہے پرسوں کے، اور دونوں ہی واجب ہے۔ نماز بھی واجب اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہوگی؟ جو صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہوا؟ صاحب نصاب کا مطلب ہوا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، 52.5 تولہ چاندی یا پھر کیا ہے اس کی قیمت، یا 7.5 تولہ۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ نہیں، 1 روپے بھی نہیں ہے، تو پھر جب تک 7.5 تولہ اس کے پاس نہیں ہوگا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور جس کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو جب تک 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس نہیں ہوگی، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت لگائی جائے گی، اور اتنی قیمت کی مالیت اگر اس کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور ایک بات دھیان میں رہے کہ شادی شدہ عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ انہیں زیور دے دیتے ہیں، جس زیور کے نتیجے میں تقریباً شادی شدہ ہر عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر قیمت ہوتی ہے۔ اسی لیے تقریباً ہر شادی شدہ عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور مردوں کا معاملہ تو مردوں کا معاملہ ان کی کمائی کے اوپر ہے کہ ان کی کمائی میں ان کے پاس بیلنس کتنا بچا ہوا ہے، آج ان کے پاس اکاؤنٹ میں کتنا ہے، وہ دیکھا جائے گا، اور پھر اسی کے مطابق ان پر حکم لگے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پیسہ کیش ان کے پاس موجود ہے، چاہے اپنے پاس ہو، چاہے گھر میں رکھا ہوا ہو، چاہے بینک میں رکھا ہوا ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، بہرحال اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جو شخص
قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور انسان قربانی میں قربان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی دے گا، ہر بال کے بدلے۔ اب جانور میں بال کتنے کوئی گن نہیں سکتا، مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکی دے گا، اتنی نیکی دے گا کہ وہ گن ہی نہیں سکے گا، اتنی بے شمار نیکی۔ گویا کل روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف، اور پرسوں جب ہم کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے تو اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا کہ ان نیکیوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو کل روزے والا عمل وہ بھی ہماری مغفرت کا سبب بنے گا، پرسوں قربانی والا عمل جو ہے اتنی نیکیاں ہمیں دے گا کہ ہمارے لیے جنت میں جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں اعمال ہمارے فائدے کے لیے ہیں، یہ دونوں اعمال ہماری آخرت کے فائدے کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب مزاج ہے ہم لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا ایک عجیب مزاج ہو گیا کہ عید کی نماز واجب ہے تو ہر آدمی دوڑ دوڑ کے جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اور بڑے شوق کے ساتھ جاتا ہے، لیکن قربانی بھی واجب ہے، قربانی کی طرف شوق رغبت بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ اگر 4 آدمی پہ بھی گھر میں قربانی ہو نا تو ایک آدمی کر لیتا اور کہتا ہے کہ جو ہمارے گھر کا سدسیہ ہے اور جو ذمہ دار ہے بس اس کی طرف سے کر لو، یا اس دفعہ ابا کی طرف سے کر لو، اگلی بار اماں کی طرف سے کر لیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا ابا کی طرف سے اور اماں کی طرف سے، بلکہ جس کے پاس مال ہے اس پر قربانی واجب ہے، وہ پہلے خود اپنی قربانی کرے، بعد میں کسی اور کی طرف سے قربانی کر سکتا۔ اور عورتیں جیسا کہ میں نے بتایا تقریباً شادی شدہ تمامی عورتوں کے پاس اتنا مال ضرور ہوتا ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے، اس لیے جو بھی شادی شدہ عورت ہے اس کا آپ خیال رکھے، جا کر کے زیور کا حساب لگائے، اس کے اوپر قربانی ہوتی ہے تو اس کی طرف سے قربانی ضرور بھی ضرور کرے، ورنہ وہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو یا آپ کی بہن ہو، ذرا سوچے جس شکل میں بھی ہو وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ سبب کون بنے گا؟ آپ بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دھیان ہی دیا، اسے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تمہارے اوپر قربانی وجہ، تمہاری قربانی تمہارے اوپر، میری قربانی میرے اوپر، مال تمہارا ہے تو تمہاری قربانی تمہارے اوپر ہوگی۔ جیسے تمہاری نماز تم خود پڑھتی ہو ایسے ہی تمہاری قربانی بھی تمہیں خود کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس مسئلے پر بھی دھیان دے۔ تو عید کی نماز بھی واجب، قربانی بھی واجب ہے، دونوں واجب، لیکن ایک واجب تو بڑے شوق کے ساتھ کرتے اور دوسرا واجب کرتے ہوئے بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے، مزہ نہیں آتا اس میں۔ ہر آدمی شوق کے ساتھ نہیں کہ چلو میں بھی کروں، میں بھی کروں، میں بھی کروں۔ جیسے عید کی نماز ہر آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں جاؤں پڑھنے کے لیے، میں جاؤں پڑھنے کے لیے، ہر آدمی دوڑ کر کے پہنچتا ہے۔ ایسے ہی قربانی کے ساتھ دونوں عمل واجب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یضحی، کہ بقرعید کا دن آئے پھر بھی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ عید کی نماز واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ جب وہ اس واجب کو نہیں کر رہا تو یہ واجب کرنے کیوں آ رہا ہے؟ جب دونوں ہی واجب ہے تو دونوں واجب کو 2 پیمانے اور 2 ترازو سے کیوں تول رہا ہے؟ جب وہ بھی واجب وہ بھی واجب، تو اس واجب کے ساتھ بھی واجب کا معاملہ کرے اور اس واجب کے ساتھ بھی واجب کا معاملہ کرے۔ اسی وجہ سے چونکہ دوہرا پیمانہ یہ لوگ اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو اس واجب کو ادا نہیں کر رہا ہے اس دوسرے واجب کو ادا کرنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اس لیے دونوں واجبوں کو ادا کریں۔ تو کل 3 عمل کرنے ہیں۔ پہلا عمل ہے صبح فجر کی نماز سے تکبیر تشریق کا عمل شروع کر دے، 13ویں تاریخ کے عصر تک جاری رکھیں۔ دوسرا عمل ہے کل روزہ رکھے، خود بھی رکھے، دوسروں کو بھی رغبت دلائیں، شوق دلائیں۔ تیسرا عمل کل ہے دعا مانگنے کا، اور پرسوں جو بقرعید کا دن ہے اس میں 2 عمل ہے۔ پہلا عمل ہے نماز عید ادا کرنا جو واجب ہے، اور دوسرا عمل ہے قربانی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ ان تمام باتوں پر ہر فرد دھیان دے اور ہر کام کو شوق کے ساتھ اللہ کے لیے ان کاموں کو کرنے کا ارادہ کر لے، اور اپنے اوپر اس کو لازم اور ضروری سمجھ کر کرے، لازم اور ضروری سمجھ کر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔